فرشتے ہاروت اور ماروت کی توبہ، ایک سچا دلچسپ واقعہ۔ فرشتے ہاروت اور ماروت کی توبہ۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، کیا تو اس زمین میں فساد کرنے والے اور خون بہانے والے کو بنا رہا ہے حالانکہ ہم تیری حمد و تقدیس بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیرے نبی آدم سے زیادہ اطاعت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 2 فرشتے لاؤ جنہیں ہم دنیا میں اتاریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاروت اور ماروت کو بھیج دیں۔ تو ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا اور اس کے بعد ازہرا ستارے کو ایک بے انتہا خوبصورت عورت کی شکل میں ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہ ان کے پاس آئی تو ان دونوں نے اس سے اس کا نفس مانگا۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، جب تک تم شرکیہ کلمہ نہ کہو گے میں راضی نہ ہوں گی۔ تو ان دونوں نے کہا ہم شرک تو ہرگز نہیں کریں گے۔ پھر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور پھر ایک بچے کو گود میں اٹھائے لائی۔ انہوں نے پھر اس سے نفس مانگا، بدکاری کی خواہش کی۔ تو اس نے کہا کہ تم اس بچے کو قتل کر دو تو میں راضی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اسے ہرگز قتل نہیں کر سکتے۔ پھر وہ چلی گئی اور پھر شراب لے کر آئی اور انہوں نے پھر اس سے نفس مانگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ شراب پیو۔ تو انہوں نے شراب پی لی اور نشے میں مبتلا ہو کر اس عورت سے بدکاری کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ ہوش میں آئے تو اس نے کہا کہ تم جن باتوں کا منع کر رہے تھے انہی کاموں کو تم نے نشے میں آ کر انجام دے دیا ہے۔ تو ان دونوں کو اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو چن لیا۔ مکحول نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ان دونوں کو ہوش آیا تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے۔ یہ دونوں رو رہے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے اور فرمایا کہ یہ کیسی مصیبت ہے جس کی شدت اور بدبختی نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو 2 باتوں کا اختیار دیا کہ یا تو دنیا کے عذاب کو قبول کر لو اور آخرت میں اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو۔ وہ اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے یا پھر تمہیں معاف کر دے، یا پھر چاہو تو آخرت کا عذاب لے لو۔ اور یہ بھی جان لو کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ترس کھانے والا مہربان ہے۔ تو ان دونوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا اور یہ کہ آخرت میں اللہ کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بابل فارس میں زمین کے نیچے ایک غار میں پہاڑوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ انہیں صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، اور جب فرشتے یہ کچھ دیکھتے ہیں تو بیت معمور میں اپنے پروں کو مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اولاد آدم کی مغفرت فرما۔ حیرت ہے کہ وہ باوجود شہوات و لذات کے اللہ تعالیٰ کی کیسے اطاعت کرتے ہیں۔ علامہ کلبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتے اولاد آدم کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، اور ملائکہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ 3 بڑے فرشتے منتخب کرو دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ تو انہوں نے عزرا، اسرائیل اور عزویہ کا انتخاب کیا، اور انہیں جب زمین پر اتارا گیا تو یہ انسانوں کی سی طبیعت پر اتارے گئے۔ جب عزرا نے دنیا دیکھی تو وہ فتنہ پہچان گیا اور سمجھ گیا کہ اسے اس سے بچنے کی طاقت حاصل نہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی اور واپس جانے کی درخواست کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ مروی ہے کہ اس کے بعد حیا کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اتر گیا اور انہیں خود ارزد ہونے والی غلطی کا احساس ہوا تو وہ نادم ہوئے، اور انہوں نے آسمان پر چڑھنا چاہا تو چڑھ نہ سکے، اور ان کو اجازت بھی نہیں ملی تو وہ بہت زیادہ روئے اور خوف کے مارے گلا پھنس گیا۔ تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے رب سے دعا فرمائیں، ہم نے سنا ہے کہ آسمان میں آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ قبول ہو گئی، اور ان دونوں کو دنیا و آخرت کے عذابوں میں اختیار دے دیا گیا۔ مروی ہے کہ جب ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ
کیا تو زمین میں فساد کرنے والے اور خون بہانے والے کو پیدا کر رہا ہے؟ تو اس کے بعد فرشتوں نے اپنے اعتراض کے اعتذار کے لیے 4000 سال طواف کیا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔